السلام علیکم، میں ہوں نییر تابہ اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کون سی کہانی پڑھیں گے۔ تو کہانی کا نام ہے دا میگنیفیسنٹ میکر، اور اس میں کیا ہے کس کی بات ہو رہی ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ آسیہ کہہ رہی ہے جزاک اللہ خیر فار ڈوئنگ دیٹ، تھینک یو۔ اوکے جی سب سے اعلیٰ تو میکر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے کل بھی بات کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے المصور which means the artist۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی زبردست جو ہے نا، یہ پوری دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو it's a beautiful piece of art۔ اچھا، اسد کال کرتا ہے اپنی ساری فرینڈس کو اور ان سے کہتا ہے کہ فورٹ امانہ پہ پہنچ جائیں۔ فورٹ امانہ کیا ہے؟ ان بچوں نے اپنا ایک چھوٹا سا فورٹ سا بنایا ہوا ہے جہاں پہ وہ اکٹھے ہو کے کوئی میٹنگز کرتے ہیں۔ تو عامرہ کہتی ہے کہ کیا ہوا، کیوں بلایا اسد؟ تو خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو سن لیا ہوگی یہ بات کہ میپل گروو کے جو اچھے اچھے لوگ ہیں ان کو پانی ذرا کمی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے ہمیں۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو چھوٹے سے بچے ہیں، ہم کیسے فکس کر سکتے ہیں بھلا؟ اسد نے ایک روبوٹ، اسد اس قسم کی بڑی چیزیں بناتا ہے، پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا نا ابن سینا والا اس نے بنایا ہوا تھا، تو اب یہ بنایا ہوا اس نے روبوٹ، اور وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس روبوٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے علی دا اینڈرائڈ، اور یہ میرا ساتھی ہے، یہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ تم نے ٹھیک کر لیا، بڑا زبردست بنایا ہے یار۔ کہتے ہیں ہاں میں اس کی پروگرامنگ پہ پورے 1 ہفتے سے کام کر رہا ہوں۔ اسد روبوٹ کو بوٹ کرتا ہے اور روبوٹ کہتا ہے السلام علیکم ڈاکٹر وزبز، آج آپ کیا بنائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں واہ تم نے اپنا نام اس کو یہ فیڈ کیا ہوا ہے ڈاکٹر وزبز۔ تو اسد جو ہے تھوڑا سا امبیرس ہو جاتا ہے لیکن ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، تو اب ہمارا کام ہے، ہم لوگوں نے نا ایک سیریس کام کرنا ہے، تو ہماری ٹاسک فورس نے تو کہتے ہیں ٹاسک فورس کیا مطلب؟ ٹاسک فورس کہتے ہیں ہم ہیں ٹاسک فورس، یعنی ہم لوگ کام کریں گے، ہم ایک جماعت ہیں جو مل کے کام کریں گے۔ کہتے ہیں اچھا عامرہ پوچھتی شروع کہاں سے کریں، کچھ تو بتا دو۔ تو سب سے تو پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے، فگر آؤٹ کرنا ہے کہ پانی کی کمی ہو کیوں رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو روبوٹ کہتا ہے مسئلہ حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم واٹر سائیکل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ واٹر سائیکل وہ پرفیکٹ سلسلہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پلانٹ پر پانی برقرار رکھنے کے لیے قائم کیا ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے واٹر سائیکل کیا ہوتا ہے؟ اچھا خیر، آگے چلتے ہیں کہ جھیل سیف الملوک پر یہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اپنا روبوٹ بھی لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر یہ جو روبوٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ہیلو مائٹی مشین میکر، آپ آج کیا زبردست سی چیز بنائیں گے؟ تو اسد پھر امبیرس ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے یہ سارے نام اس کو سکھا دیے ہیں اپنے لیے۔ تو خیر وہ کہتا ہے کہ نو مشین میکنگ، آج یہ کرنا ہے کہ تم ہمیں ذرا واٹر سائیکل کے بارے میں بتاؤ۔ تو کوئی بچہ ہے یہاں پر میرے پاس جو مجھے بتائے کہ واٹر سائیکل، سارے بچوں کو ایکچولی بتا سکے کہ کیا ہے، کیونکہ کچھ بچے کہہ رہے ہیں مجھے پتا تو ہے لیکن میں بھول رہی ہوں، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ماریا سیف جو ہیں، کوئکلی بیٹے آپ ہمیں بتائیے کہ واٹر سائیکل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بتائیے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، کہیے ماریا۔ میم یہ سب سے پہلے سن سے شروع ہوتا ہے، پہلے اچھا بھلا پانی ہوتا ہے، پھر سن سے نا وہ لٹل پارٹیکلز میں کنورٹ ہوتا ہے، پھر وہ دوسری جگہوں میں جا کے واپس بارش کے وہ کلاؤڈز میں جاتا ہے، پھر جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو اس سے وہی قطرے واپس آتے ہیں، وہ واپس اوشن میں جاتے ہیں، اور اسی طرح بار بار ہوتا رہتا ہے۔ زبردست۔ اچھا چلیں، جزاک اللہ خیر ماریا۔ اچھا تو آپ یوں سمجھ لیں، آپ لوگوں نے کبھی دیکھی ہے چائے بنتی ہوئی یا کبھی پانی دیکھا ہو کہ کیسے ابل رہا ہوتا ہے؟
تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جو آپ نے پتیلی میں پانی رکھا ہوا ہے نا، وہ آپ سمجھیں کہ اوشن ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جو اوشن ہے اس کو ہیٹ نارملی تو جب اوشن ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیٹ کیسے دیتے ہیں؟ سن سے ہیٹ دیتے ہیں. ہم اس کو کیسے ہیٹ دیں گے؟ نیچے چولہا آن کر کے. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ جب وہ پتیلی جس کے نیچے آپ نے پانی رکھا ہے، اس کے پتیلی جس میں پانی اس کے نیچے چولہا جلائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ پانی تھوڑی دیر میں ابلنے لگ جائے، بھاپ بنے گی، یعنی کہ کلاؤڈز بنیں گے، ٹھیک ہے. وہ بھاپ جو ہے وہ کلاؤڈز آپ ان کو سمجھ لیں، ٹھیک. اب وہ جو اوپر ڈھکن آپ نے دیا ہوا ہے، جب اکثر آپ اس طرح دیکھتے ہیں جب چاولوں کا بھی دم کھولتے ہیں یا سالن بنا ہے یا چائے کی بھی اگر اوپر ڈھکن آپ نے دیا ہے، جب آپ اس کو اتاریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈھیر سارے قطرے ہوتے ہیں، ہے نا. تو یہی والے قطرے آپ سمجھیں کہ عام طور پر بھی وہ جب بھاپ کی صورت میں اوپر اٹھتے ہیں اور کلاؤڈز بنتے ہیں، جو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں واپس بارش بن کے، کبھی اولے بن کے، کبھی برف بن کے زمین پر واپس آ جاتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ اور واپس سمندر میں گر جاتے ہیں، یعنی واپس آپ نے وہ پتیلی میں ڈال دی ہے، واپس اس کے اوپر سن لگے گا، تو یہ سائیکل چلتا چلا جاتا ہے. ویری گڈ گڈ گڈ، بچوں کو پتا ہے ماشاء اللہ. اچھا تو اب یہ روبوٹ بتا رہا ہے کہ یہ سن سے شروع ہوتا ہے، کہ یہ دیکھیں لیک ہے اور اس کے اوپر سن پڑے گا تو پانی آہستہ آہستہ، ہمیں نہیں نظر آ رہا تھا، پتیلی میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بھاپ بن کے اڑ رہا ہے پانی، لیکن لیک سے ہمیں پتا نہیں چل رہا ہوتا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ ہے پانی، ٹھیک، اس کے اوپر سن ڈلے گا تو ایویپوریٹ ہو جائے گا پانی، ٹھیک. ایویپوریٹ ہو کے واپس یہ بادلوں میں جائے گا، اور جس طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ وہ ٹھنڈے ہو کے قطرے بننے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر پھر وہ کلاؤڈز بن کے واپس پھر دیکھیں کہ پانی رین یا سنو کی شکل میں واپس لیک میں آ رہا ہے، پھر واپس گرم ہو رہا ہے، پھر واپس ایویپوریٹ ہو رہا ہے، پھر واپس کلاؤڈز بن رہا ہے، پھر سو اٹ کیپس گوئنگ اینڈ گوئنگ. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں واٹر سائیکل. تو علی دا اینڈرائڈ جو ہے وہ اپنی انگلی کیسے کہتا ہے کہ سورج کا ٹیمپریچر 578 کیلوین ہے، اور یہ بالکل پرفیکٹ ہے، کیونکہ اس سے زیادہ ہوتا تو بھی ہم سے برداشت نہ ہوتا، اور اس سے کم ہوتا تو بھی دنیا چل نہیں سکتی تھی. اچھا اب یہ لوگ اوپر ماؤنٹین پہ جاتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ یہاں تو بڑا خوبصورت ویو ہے بھائی، بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو کلاؤڈز ہیں وہی جو واٹر ویپرز تھے وہ اوپر آ کے کلاؤڈز بن گئے ہیں، اور کلاؤڈز سے پھر جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو واپس رین یا سنو کی شکل میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا ساری چیز. یہاں پہ ایک لگا ہوا ہے کہ کتنا پانی کا لیول کیا ہے، تو 990 ملی میٹر جو ہے اس کا لیول ہے، اور جسٹ پرفیکٹ ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہوا. اچھا واٹر ٹاور ہے جو یہ زمین میں سے آتے ہیں پانی اور پھر وہ پورا اوپر کر کے، اور اس کے ساتھ وہ لگا ہوتا ہے پائپ لائنز ہیں جن میں سے پانی پھر لوگوں کے نلکوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ڈیپ ان دا ارتھ یعنی پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر واپس لیکس میں جاتا ہے، تو اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹ نظام بنایا ہوا ہے. چلے ہم بعد میں دیکھتے ہیں، کسی کا فون ہے. اچھا اسد جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، کہ پانی جو ہے یہاں پر کچھ کم آ رہا ہے. تو سوری میرا دھیان تھوڑا ادھر نا فون کی طرف جا رہا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ جتنا پانی ہونا چاہیے وہ کم کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ روبوٹ بتاتا ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں. اوہ ہو امین کہتے ہیں یار رکو، اسد تم نے علی کو بنایا نا، تو وہ تم نے اس کو ایسا کیوں بنایا؟ وہ ہمیشہ تمہاری تعریف کرتا رہتا ہے. تو اسد جو ہے وہ ہنسنے شروع ہو جاتا ہے، اور روبوٹ بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو پتا چل سکتا ہے کسی بھی کریشن کو دیکھ کے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ کریٹر کیسا ہے. تو خیر یہ تو ایک چیز ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ لوگ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو ذرا لکھ کر بتائیے کہ ہم پانی کیسے سیو کر سکتے ہیں، کوئی آئیڈیاز ہیں؟
आप लोग unnecessary talk जरा बंद कर दें. डैम्स बना के, ओके, और कैनाल्स बना के नहीं, अपने अपने घर में आप कैसे, बच्चे कैसे पानी वो कर सकते हैं. अब आपके मैसेजेस किसी को भी नहीं मिल रहे. हाँ, जब हम टीथ ब्रश करें तो छोटा सा कप रखें जिससे कुल्ली कर करके हम पानी नीचे करें, ठीक है, ताकि पानी जाया नहीं हो. और टीथ ब्रश करते वक्त नल का बंद रखें. शावर्स हम छोटी ड्यूरेशन, बस नल का खोल के खड़े ही नहीं हो जाए शावर में. वेरी गुड, वेरी गुड. Do not waste, exactly Khadija, but I'm asking how not to waste. आप सिर्फ ये बताइए कि घर में सिर्फ 2-3 बच्चों ने वो वाला जवाब दिया है कि आप बिल्कुल, मरियम भी ठीक कह रही हैं कि उस वक्त नल का खोलें जिस वक्त जरूरत है. तो लंबे लंबे शावर्स और पहले इतनी इतनी देर नल का खोल के रखना कि अब ठंडा हो जाए पानी तो अब गर्म हो जाए पानी. टीथ ब्रश वगैरह करते वक्त पानी हर वक्त ख्याल रखें कि हम अगर लीकेज है कहीं, दैट्स अ गुड वन मरियम, कि लीकेज है तो उसको स्टॉप किया जाए. बस नलकों को किसी वक्त भी बगैर वजह के ना खोलें. हाथ धोते वक्त भी साबुन लगा के नल का बंद कर दें और फिर दोबारा खोलें. वेरी गुड. वुजू, वेरी 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 गुड. हु इज दिस लिटिल गर्ल? फातिमा, जज़ाकल्लाह खैर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे वजू करते हैं, इतना पानी खोलते हैं कि पूरा बाथरूम गीला हो जाता है. तो वजू करते वक्त भी पानी थोड़ा खोलें और प्रॉपरली वजू करें. मैं ये नहीं कह रही कि आप आधे ड्राई वापस आ जाएं, अच्छे से वजू कीजिए. लेकिन अच्छा, ये भी एक बच्चा कह रहा है, विच इज अ वेरी गुड वन, कि शावर के बजाय बाल्टी का इस्तेमाल हो ताकि पता हो जी इतना पानी और इतना इस्तेमाल करना है. वेरी गुड, वेरी गुड. कीप अ बॉटल अपने साथ, नल का बार बार खोलें. अच्छा जी, ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड लिटिल वंस. आगे चलते हैं. आमिरा खुश होती है और कहती है कि शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें सूरज दिया और क्लाउड्स और लेक्स और सारी चीजें इतनी परफेक्ट बनाई हैं. तो अब जो है नम 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 नम, ओके. तो ये वाली बात है कि हमें अपने पता चल गया कि हमें बहुत सारे छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं हमें ध्यान से करनी है ताकि हम पानी जाया ना करें. ठीक है. तो दूसरा सवाल यहाँ पर ये है कि ये रोबोट बड़ी तारीफें करता था अपने क्रिएटर की, ठीक है ना. तो हमारा जो क्रिएटर है वो है अल मुसव्विर, द आर्टिस्ट, अल्लाह सुब्हानहू तआला, जिन्होंने इस दुनिया को परफेक्ट बनाया. अल खालिक भी हैं, ठीक है, अल मालिक भी हैं वो. तो हमें भी अपने परवरदिगार की, जिसने हर चीज परफेक्ट बनाई है, तो हमें चाहिए ना अल्लाह ताला की शुक्र अदा किया करें. कैसे अदा करें शुक्र? मेरा सवाल आपसे ये है. एक ये सूरह नमल की आयत है 88 कि ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की आर्टिस्ट्री है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे परफेक्ट बनाई है सारी चीजें. ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं. मुझे ये बताइए कि हम अल्लाह का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं. मैंने कहा था बातें नहीं करनी. फातिमा यासिर बताएंगी? कौन बच्चा बताएगा? इबादत करके बच्चे कह रहे हैं. ओके, वेरी गुड. एक तो जबान से हम कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि आप पहले सारा टाइम कंप्लेंट करें खाने की, अम्मी क्या बना दिया मुझे पसंद नहीं है, और फिर बाद में क्या अल्हम्दुलिल्लाह? तो ऐसे नहीं, दिल से महसूस करना है, फील करना है कि शुक्र है मेरे पास ये सब चीजें, और फिर कहना है अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है. तो एक तो हमें जबान से कहना है, और दूसरी चीज और कैसे कहना है? ठीक है जी, जबान से हो गया. दूसरा तरीका ये है, एग्जैक्टली फातिमा, ये कौन बच्ची है भाई? फातिमा बड़ी स्मार्ट है. फातिमा, आई वांट टू सी यू. बहुत 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 अनम्यूट करें खुद को भाई, मैंने देखना आपको. फातिमा ने बहुत जबरदस्त बात बताई है कि अल्लाह ने जो चीजें दी उन्हें जाया ना करें. आंखें दी है तो आंखों का शुक्र ये है कि आंखों से हम वो काम करें जो अल्लाह को पसंद है. ठीक. जबान है तो जबान से वो काम करें जो अल्लाह को पसंद है.
ہاتھوں سے وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے. تو یہ ہے ہاتھوں کا, زبان کا, آنکھوں کا شکر, ہر چیز کا شکر. ابھی ٹیکنالوجی پہ ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے, تو اللہ کا شکر ٹیکنالوجی پہ ایسے کریں گے کہ ہم اس کو صحیح مقاصد کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا میٹنگ ختم ہونے والی ہے, تو اب ہم ملیں گے کل انشاءاللہ. اوکے, that's it.